نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تعلیم کے ذریعے ہی پھیلایا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک کا جو مشن بیان کیا گیا ہے، جو کام بیان کیا گیا ہے، وہ دو تین ہیں۔ اس میں پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ 23 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔